बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद रट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जो डयाला जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे कि अफगानिस्तान से जंग मसाइल का हल नहीं, अमन का हल नहीं, मज़ाकरात है, बातचीत करो, जिरगे बनाओ, अफगानिस्तान से मिलो। बिलाखिर पाकिस्तान के वजीर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर का फैसला हो गया। ख्वाजा आसिफ के बयान और कतर में होने वाले बयान में थोड़ा ज्यादा, लेकिन एक बेहतर है, दोनों में जंग बंदी हो गई और अगले महीने नवंबर में दोबारा मुज़ाकरात किए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ नए वजीर आला मुंतखब होने वाले पीटीआई के सुहेल अफरीदी ने कहा कि तमाम सूबे का फैसला, सूबे के अमन का फैसला केपी के खैबर के अवाम फैसला करेगी। बंद कमरों के फैसलों को मुसल्लत किया तो ना कबूल करेंगे। सियासी और कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में कहा उनके पार्टी के कायद इमरान खान हैं और मौजूदा हुक्मरानों का उनसे मुलाकात ना करवाना हुकूमत की ना इंसाफी है। उन्होंने कहा वफाक को अब आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। दूसरी तरफ अपनी तारीफ कराने वाले, अपने मियां मिठू बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तारीख का अमेरिका में सबसे बड़ा लाखों अफराद का एहतजाज ही एहतजाज हुआ, जहां नो किंग के नारे लगे और डोनाल्ड ट्रंप की सोच को, उनकी मकसद को, उनकी गुफ्तगू को अमेरिकन अवाम ने बादशाह से तशबीह देके कही कि हम आपकी सोच के बागी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मुख्तलिफ स्टैचू बनाए गए, उन पर तंजिया, उनके प्ले कार्ड लिए गए और पूरे अमेरिका के हर शहर में इतने इतने बड़े एहतजाज हुए और उन एहतजाजों में ना पुलिस ने रोका, ना किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, ना किसी को गोली लगी, ना लाश गायब करनी पड़ी, ना ही पुलिस मुलाजिम जख्मी हुए। जमहूरियत दूसरी तरफ जाते जाते निगरान वजीर आजम यानी कि मेरी मुराद अनवार काकड़, जो ताकतवर हलकों के दस्ते रास्त हैं, जो 3 माह की बजाय 1 साल तक नाजायज हुकूमत वजीर आजम निगरान के चलाते रहे, उनके बारे में सीनियर सहाफी सनाउल्लाह खान ने, जो डॉन चीफ के सीनियर सहाफी थे, एक अहम इंकशाफ किया। वो जाते जाते माले मुफ्त दिले बेरहम गाड़ियां ले उड़े। जिस तरह ला कानूनियत अनवार काकड़ ने की, निगरान कुव्वत की, राना किस तरह वो गाड़ियां लेके गए। सनाउल्लाह सीनियर सहाफी की जुबानी ही सुने कि इस मुल्क को गिद्धों की तरह खा रहे हैं कुछ लोग, और फिर अपने मुंह से जमहूरियत के लबादे। अब ये सुनिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो साबिक वज़ीर आज़म है अनवार काकड़, इस वक्त 2 गाड़ियां वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनको जो है उसकी उनको इजाजत तो नहीं है, लेकिन एक उसमें बुलेट प्रूफ प्लाडो है और एक सॉफ्ट प्लाडो है। तो ये 2 गाड़ियां जो काबीना डिवीजन से वो लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने खुद भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जी बिल्कुल वो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि उन्होंने ये सहूलत खुद वज़ीर आज़म होते हुए अपने आखिरी दिन उन्होंने इसको अवेल किया है और उन्होंने खुद अपने लिए ये सहूलत जो है उसकी मंजूरी दी है, बल्कि मंजूरी हासिल की है और अब वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ना कोई इखलाकी जवाब है, ना कोई कानूनी इसमें जवाब है, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो धरने से कह रहे हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के मसले थे, खतरात थे, जिसकी बिना पर इसकी मंजूरी दी गई है। और जो हमने कैबिनेट डिवीजन से पूछा तो पता ही चला ये मंजूरी भी उन्होंने खुद अपने लिए दी है। तो हमारे हुक्मरानों का हाल इसी तरह है, माजी में भी यही रहा है। जो तोशा खाना में गाड़ियां आती थी वो कई हुक्मरान ले गए, आपको पता है आजकल वो केसेस भी भुगत रहे हैं और गुज़श्ता रोज एक केस भी था आसिफ जरदारी का, मियां नवाज शरीफ का और यूसुफ रजा गिलानी का, तोशा खाना के हवाले से। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल इसमें ये अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन भी दे देते हैं। तो ये 2 बहुत अहम खबरें थी आज की जो आपके लिए मैंने पेश की हैं। 2 गाड़ियां सरकारी ले गए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जाते जाते खुद ही वजीर आजम से दे दिया काबीना डिवीजन का, ढिठाई से कहते हैं हाँ इस्तेमाल कर रहा हूं। ये 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जाते जाते किस कानून के तहत ले गए, ये तो वही जवाब देंगे। अब आ जाते हैं नाजरीन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दुनिया की तारीख के सबसे बड़े मुजाहरे हुए, जिसकी मिसाल इसकी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। नाजरीन, आप सोचेंगे क्या हुआ। जिंदा और बेदार कौम में हमेशा
اپنے حقوق سلب کیے جائے تو میدان میں نکلتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ میں ہوا، امریکہ میں یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ان دنوں آئین اور عدلیہ اور جمہوریت کو نہیں مانتے، لیکن امریکہ کی 50 ریاستوں کے تقریباً کم و بیشتر 2700 شہروں میں بعض لوگ اس کا دعویٰ کریں کہ 70 لاکھ سے زیادہ امریکن ٹرمپ کی آمرانہ طرز حکمرانی کے خلاف تاریخ ساز مظاہرے کرتے ہوئے باہر سڑکوں پر نکل آئے، ان کے ہاتھ میں پلیئر کارڈ تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی آمرانہ تصویروں کی عکاسی کر رہے تھے۔ کیا ناظرین یہ تصور، یہ 2700 شہروں میں 52 ریاستیں ہیں ان کی، پاکستانی عوام کے تو وزیر دفاع خود کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام ہے، دوغلا نظام ہے، اور انہوں نے امریکن عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کہا ہم تمہارا بادشاہانہ طرز حکمرانی نہیں مانتے۔ کیا پاکستان میں کہا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں تو فروری کو الیکشن ہوتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ مار دیا جاتا ہے، چوری کر لی جاتی ہے، جیتتی پی ٹی آئی، آپ لوگ اس کو جیتا ووٹ دیتے ہیں، لیکن فارم 47 والے مورے لگا کر نون لیگ کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ 26 نومبر کو لوگ نکلتے ہیں پرامن احتجاج کرتے ہوئے، چاروں طرف روڈ بلاک کیے جاتے ہیں، ہسپتال کے راستے بند کیے جاتے ہیں، گولیاں ماری جاتی ہیں اور شہادتوں کی اطلاع کی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں یقیناً ہمارے پولیس والے شہید ہوئے، نہیں ہونا چاہیے تھا پرامن احتجاج، میرا تو پہلا ہی موقف ہے، لیکن کیا آج تک یہ پتا چل سکا کہ پولیس والے کتنے شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، ان کے نام، ان کے پتہ کیا ہیں، اور طریقے لبیک کے کتنی قیادت شہید ہوئی، کہاں کہاں کے رہنے والے تھے، ان کے بیوی بچوں کے نام، شناختی کارڈ کے نام، تاکہ عوام اور صحافی خود جائے۔ خیر صحافیوں نے کیا جانا، صحافت کی تو تدفین ہو گئی، ایک سطر نہیں دے سکتے۔ ابھی تک سعد رضوی اور حکومت کے بار بار دعووں کے باوجود ان کے بھائی انس رضوی کا نہیں پتہ چل رہا۔ وہ بے شمار جو ادھر ڈیوٹی دے رہے تھے، انہوں نے کہا چاروں طرف سے کورڈن آف کیا ہوا تھا، 3 لہروں میں تھا۔ تو کیا پاکستان میں یہ طرز حکمرانی مناسب ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واشگاف لفظوں میں کہا صوبہ کی بہتری اور امن اور ترقی کے فیصلے صوبے کی عوام اور آئین اور قانون کے مطابق کیے جائیں گے، نہ یہ کہ بند کمروں کی سازش کرنے والے پر عوام کے اور ان کے فیصلے عوام پر مسلط کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا میری حکومت کو بنانے کے لیے، روکنے کے لیے طاقت، پیسہ اور ہر نجائز حربہ استعمال کیا گیا، پر اب جرگے بنا لیے ہیں انہوں نے، تاکہ انہوں نے کہا کے پی کے پر حملہ کرنے والی دہشت گرد کسی کو بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے موجودہ حکمرانوں کے لیے یہ بات ڈوب مرنے کی ہے کہ ملک میں وہ تباہی کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسری طرف ناظرین، میں نے بتایا کہ ٹرمپ کے خلاف ہر طرف احتجاج ہی احتجاج ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیا عمران خان کو پیر اور منگل کے روز ملاقات کرنے دی جائے گی؟ ہماری اطلاع ہے نہیں ملاقات کرنے دی جائے گی۔ اس وقت اڈیالہ جیل میں بند شخص عمران خان کو بند کمروں کی میٹنگ ہوئی اور ایک شرط رکھی گئی کہ آپ نے عمران خان کا بیان اب کوشش کرنی ہے جب تک ان کی تاریخ اس مہینے کے اینڈ میں ہے اسے ملاقات نہ کرنے دی جائے۔ کیا عمران خان کو ملاقات نہ کر کے آپ کے پی کے کی حکومت، ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا ہے کہ سہیل افریدی جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہے، نہ کیا تو گورنر راج کی جگہ آ جائے گا۔ ہمیشہ عمران نہیں سوچ رہا، نہیں، جب سے بے نظیر گئی آپ نے پیپلز پارٹی کی سیاست کا جنازہ ہی نکال دیا۔ ایک تو فیصل کریم کنڈی خود الیکشن ہارے بار بار، اس شخص کو گورنر بنا دیا جو کہتا تھا مجھے عمران استعفیٰ نہیں ملا علی امین گنڈاپور کا، اور علی امین گنڈاپور نے دوبارہ ہاتھ سے لکھ کے بھیج دیا، اسمبلی کے فلور پر کے پی کے کہا، ویڈیو بیان جاری کیا، اور آپ بھاگے کراچی اور کہتے تھے اب یہ دونوں کے دستخط نہیں ہیں۔ اب ناظرین حالات یہ ہیں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ دوسری طرف ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا انعام دینے والے، امن ایوارڈ کا نامزد کرنے والے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ایک گزارش ہے، خبر دوبارہ ہے کہ اسرائیلی فورس نے پچھلے 3 دنوں میں غزہ پر درجنوں مقامات میں بمباری کی، جس سے 30 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے اور درجنوں اس طرح سینکڑوں زخمی ہوئے۔
دے نوبل انعام ایوارڈ۔ کہاں گیا امن معاہدہ جو آپ کہہ رہے تھے حماس اسرائیل میں جا کے ہوا، جس پر وزیر اعظم بار بار کہتے تھے مائی ہائنس ڈونلڈ ٹرمپ آپ نے کمال کر دیا، آپ نے جنگ بندی کر دی۔ انہوں نے وہاں کیا جنگ بندی کرنی؟ ابھی تو اسرائیل کی فوجیں وہاں دوبارہ ابھی امن، اس کے لاشوں کے خون ابھی سوکھے نہیں تھے، قبروں کی مٹی نہیں تھی ہوئی، دوبارہ ہم کر دیا۔ اور پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو گئی۔ اب پاکستان، جہاں پاکستان کے بہنے ہوئے طالبان ہمیشہ امریکہ ان سے مدد مانگتا تھا، اب ہمیں قطر میں جا کے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے، اگلا راؤنڈ اب قطر میں اور پاکستان اور 25 اکتوبر کو ہوگا۔ ہمارے وزیر دفاع نے جلد بازی میں کہہ دیا تھا افغانستان ہمارا دشمن ہے۔ کیوں ان کے پیرے پہ؟ بھائی امریکہ نے بگرا میئر بیس لینا پڑتا ہے تو پاکستان کا اس سے کیا؟ پاکستان کا برادر اسلامی ملک ہے، ہمیں اپنے ملک کی ترقی، امن اور کامیابی ضروری ہے۔ دوسری طرف ناظرین، علیمہ ہاں اور سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ وہ جلد کے پی کے میں کابینہ مکمل کر لی جائے گی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے امن کے لیے جائے گا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد مارچ کریں گے، اسلام کے ٹھیکیدار، اسلام آباد کے ٹھیکیدار، معافی چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں حاصل اسلام کے ہم ہیں لہذا ہم جائیں گے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے۔ صرف ایک ان کا بھائی وزیر اعلیٰ نہیں بنا جس کی 7 سیٹیں تھی، وہ 91 سیٹیں پیٹی تھی، ان کو روکنے کے لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کی۔ صحافت کو آپ نے عملاً ختم کر دیا۔ آج امریکن جرنلسٹ مہدی حسن نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈکٹیٹر نام کی ڈکٹیٹر عادتوں والے بندے پسند ہیں، اس پر لوگوں میں غم و غصہ پا رہا ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ غصہ پاکستان میں لاقانونیت کی پاکستان کی عوام پر ہے، جسے طاقت، خوف اور دہشت سے دبایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ زمین میں یہ لاوا پھٹ جائے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، پیپلز پارٹی صاحب، آپ کی عوام میں حمایت بالکل نہیں ہے۔ ناظرین کا ایک اہم سروے کروائے گئے ہیں 3-4 کہ آج اگر دوبارہ صاف شفاف الیکشن ہو تو کیا رزلٹ آ سکتا ہے۔ 70 سے 80% عوام کہتی ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہوگا۔ میں نے کہا غیر جانبدار درجنوں سروے کرائے گئے جس میں عوامی ہے کہ ان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوگا جو ڈیالہ جیل میں بند، جبکہ یہ خواہش جس عوامی سپورٹ حمایت سے محروم ہو چکے ہیں، نون لیگ والے یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، عوامی رائے نہیں ہے کہ وزیر اعظم مریم نواز ہوگی اگلی۔ زرداری صاحب پیپلز پارٹی جو صرف سندھ میں محدود ہو کر رہ گئی ہے، کہتے ہیں بلاول ہوں گے، جبکہ پنجاب میں 15 سے زیادہ سیٹیں مسلم لیگ نون کو صاف شفاف الیکشن میں نظر نہیں آتی۔ 90% عوام کہتی ہے آج الیکشن کراؤ، دوبارہ کراؤ، ہمارا وزیر اعظم عوامی ووٹوں کا عمران خان ہوگا۔ کیا عمران خان کو وزیر اعظم بننے سے روکا جا سکتا ہے؟ موجودہ حکمران کا طرز حکمرانی تو لگتا ہے یہ طاقت کا استعمال کریں گے، لیکن عوام باہر نکلے گی تو اپنا حق لے کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔